غالباً فروری 2006 میں آپ کی اس بستی میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں ہماری شرکت ہوئی تھی۔ 2006 کے بعد آج 2021 تقریباً 15 سال کے بعد اس علاقے میں دوبارہ بحیثیت مقرر بحیثیت خطیب آنے کا یہ موقع مل رہا ہے۔ ان 15 سالوں میں بہت سے حالات کا سامنا آپ نے بھی کیا ہوگا، ہم نے بھی کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو پہلے تھے وہ شاید اب ان 15 سالوں میں وہ اس جلسے میں نہیں ہوں گے۔ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے 15 سال پہلے بھی شرکت کی ہوگی اور آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ جو باحیات ہیں، اللہ رب العالمین ان کی زندگی اسلام پر قائم رکھے، اور جب تک ہماری زندگی رہے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اجلاس اس لیے رونما ہوتے ہیں اور کرائے جاتے ہیں کہ معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں جو ایمانی کمزوریاں پنپنے لگتی ہیں اور ہم کتاب و سنت سے دور ہٹ کر شیطان لعین کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاحی باتیں بتائی جائیں، اور جو اعمال ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں اور جن میں ہم ملوث ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہمارے اجلاس کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس اجلاس کو بھی جس مقصد کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ یقیناً بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہیں یہاں کے وہ نوجوان جنہوں نے بہت ہی جلد بازی میں اس پروگرام کو کروایا ہے اور اس میں کما حقہ محنت کی ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر حوصلے بلند ہوں، ارادے مضبوط ہوں تو ہم بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس اجلاس کو رچایا بسایا اور جس قسم کا بھی تعاون کیا، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے ایک دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا تعلق معاشرے کی اصلاح سے بڑا گہرا ہے۔ معاشرے میں جو بگاڑ اور بگاڑ کے اسباب ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یہ آیتیں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کو آپ کے سامنے پھر سے پیش کیا جائے اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آئے ایمانوں والو، آئے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس وقت تک نہ مرو جب تک کہ تم پورے کے پورے مسلمان نہ ہو جاؤ۔ جب موت تمہارے پاس آئے، ملک الموت تمہارے سینے پر سوار ہو کر جب تمہاری روح کو قبض کرے تو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل پاؤ۔ یہ ایک چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ سے ڈرو، دوسری چیز ڈرو کس طرح؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ، ایک تو اللہ کا خوف اور دوسرا اس خوف کی کنڈیشن۔ تیسری چیز موت سب کو آنا ہے، لیکن جب موت آئے تو ہم پورے کے پورے مسلمان ہوں، آدھے ادھورے نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ایک اور الگ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو، اور ٹولی ٹولی مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ یہ ایک الگ چیز بتائی جا رہی ہے، یعنی فرقہ بندی ختم کرنے کا ایک راستہ۔ آپس میں ہم اجتماعیت کے ساتھ رہیں، بٹنے نہ پائیں، ہمارے درمیان گروہ بندی نہ ہو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن کو۔ اگر قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گروہ میں بٹو گے نہیں، فرقوں میں تقسیم نہیں ہوگے۔ اور چوتھی ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہاری اوپر کی ہے۔ اللہ کی اس کرپا کو، اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر نچھاور کی ہے۔ کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے حریف تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی نفرتیں ایک دوسرے کے دلوں میں تھی۔ 1400 سال پرانا وہ زمانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے اس زمانے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ایک دوسرے کی گردن اڑا دیا کرتے تھے، معمولی بات پر تم جھگڑا کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف مورچے سوال لیا کرتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں انسیت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت و وفاداری و ہمدردی پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، تو تم اللہ کی اس نعمت کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے یا اسلام کے ذریعے یا اللہ کی اس نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اس طرف اشارہ کیا کہ پہلے تمہاری حیثیت کیا تھی، پہلے تم کیا تھے۔ علامہ شبلی کی سیرت النبی پڑھیے،
ایک آدمی کی بکری دوسرے گاؤں کے سردار کے کھیت میں چلی گئی اور اس نے تھوڑی سی گھاس کھا لی. اتنی سی بات کو لے کر دونوں خاندان میں لڑائی ہوئی کہ تیری بکری میرے یہاں کیسے آ گئی اور اس نے تھوڑی سی گھاس کیوں کھا لی. اس نے کہا جانوری تو ہے, چلا گیا تو کیا ہوا, تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہو گیا. اتنی سی بات کو لے کے جو جھگڑا ہوتا ہے تو علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ یہ جھگڑا 27 سال تک چلتا ہے. ایک بکری کے گھاس کھا لینے کے پیچھے یہ جھگڑا دونوں لوگوں کے قبیلوں کے درمیان یہ جھگڑا جب چلا, خاندان میں جھگڑا چلا تو 27 سال. اور جب 27 سال کے بعد دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی گئی تو 40,000 لوگ 27 سال میں دونوں طرف سے مر چکے تھے. 40,000 لوگ مر گئے لیکن جھگڑا ختم نہیں ہوا اس ایک بکری کے تھوڑی سی گھاس کھا لینے کے پیچھے. 27 سال تک جنگ چلی, 40,000 لوگ مر گئے لیکن جھگڑا ختم نہیں ہوا. اسی طرف اشارہ کیا گیا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے, تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ, تو تم اللہ کی اس نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اسلام نافذ کر دیا. وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور نبی اکرم کی مقدس تعلیمات کے نتیجے میں تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. یا وہ نعمت یہ ہے کہ تم قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے.